ایک اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی محفل میں کہیں کوئی موت کا ذکر کر بھی دے تو ہم اس کو چپ کرا دیتے ہیں، چپ کیسی باتیں کر رہا ہو، ڈرانے والی باتیں نہیں کرو بھائی۔ حالانکہ ہم سب کی منزل وہی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال لکھی ایک صاحب نے، کہ لگے کہ دو آدمی بس میں جا رہے ہیں، سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ایک نے دوسرے سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے، آپ کے بیوی بچے کتنے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے، کتنا کماتے ہیں، ذاتیات پر سوال کر لیا، تو وہ شخص برا مان جائے گا، وہ شخص برا مان جائے گا کہ جی آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، چلو سلام دعا کر لی بس، صحیح ہے، برا مان جائے گا۔ اگر وہ پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جی میں لاہور جا رہا ہوں، اچھا میں بھی لاہور جا رہا ہوں، آپ کہاں رہتے ہیں، جی میں راوی روڈ، اچھا میں بھی، پھر دو سارے جو مطلب سفر میں گپ شپ چلے گی تو کیا کہنا ہے۔ یعنی جب دونوں کی منزل ایک ہے تو دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے تو خوش ہو گئے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اس منزل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم زندگی کے مسافر ہیں، ہماری منزل بھی ایک ہے کہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون کہاں جاتا ہے، لیکن اس بارے میں ذکر کرنا یا ذکر سننا جو ہے وہ ہمیں برا لگ جاتا ہے۔ بڑی اچھی مثال دی جس نے بھی دی۔ تو بعض لوگوں کو اس وجہ سے بڑا شوق لگتا ہے، جھٹکا اور صدمہ محسوس ہوتا ہے کسی کے انتقال پر، کہ ان کے ہاں موت کا ذکر ختم ہو چکا ہوتا ہے، موت کے وعظ، موت کے تذکرے، موت کے بعد کی باتیں، قبر کے احوال وغیرہ وہ کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے سنا ہوا، کہ سنے میں بہت عرصہ ہو گیا۔ اب اچانک کسی کا انتقال ہوا، نہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، نہ کبھی کسی جنازے میں گئے، بہت ہی پیارے کا انتقال ہو گیا، تو پھر ان سے صبر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جنازوں میں جانا، موت کے احوال یاد کرنا، احوال الموت کو سننا سنانا، یہ ہماری یاد دہانی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ موت کے احوال سنتے رہتے ہیں، جنازوں میں جاتے رہتے ہیں یا ایمبولینس چلا رہے ہیں، ان کو دل سے صدمہ ہوتا ہے، ان پہ کیفیات طاری نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر کیسے سخت دل ہے، بس مریض مار دیا اور کیا جی سوری، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہماری تو دنیا برباد ہو گئی، اس ڈاکٹر کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے تو ایسے کہہ دیا جی سوری ہی از نو مور۔ تو صدمہ سب کو ہوتا ہے، غم سب کو ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو جس پیارے کی موت ہوتی ہے، چاہے وہ حادثاتی موت ہو یا مظلوم مارا گیا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، مظلوم مارا گیا ہے، ومن قتل مظلوما، جو مظلوم قتل کیا گیا، کہ وہ ناحق قتل کیا گیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی بھی ہو، تو اس پر سب کو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس صدمے اور اس غم کے اظہار کے لیے شریعت کی دوسری ہدایات کو پامال کرنا، حد سے گزر جانا، ساری زندگی ماتم کی کیفیت میں رہنا، اور راستے بلاک کرنا، راستے ختم کرنا، چند افراد کی وجہ سے پوری انسانیت کو تکلیف دینا، یہ شریعت سے متصادم ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی شخص کرے، جو غلط ہے وہ غلط۔ دین اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ تو اظہار غم کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہی ہے جو اس وقت کیا جائے جب انسان کے دل پر چوٹ پڑے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، شروع میں ہی اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، پختہ ایمان والوں کا کام ہوتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔